السلام کا حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کراچی پولیس آفس پر دہشت گردوں کے حملے کے کیس سے متعلق۔ گرچہ اس کیس کا جو ہے ڈراپ سین ہو چکا ہے، کیونکہ اس کیس کے، اس حملے کے، اس دہشت گردی کے واردات کے جو ماسٹر مائنڈ یعنی ارباز اللہ جو ہے وہ اپنے ایک دوسرے ساتھی سمیت جو ہے سی ٹی ڈی کے مقابلے میں جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، اور سی ٹی ڈی نے جو ہے اسے اپنا ایک تاریخ ساز کارنامہ قرار دیا ہے۔ لیکن پھر بھی جو ہے یہ جو واردات ہے، یہ جو ہے اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ حقیقت ہے یا فسانہ یا فکشن ہے۔ اب اسے کارنامہ قرار دینے والے سی ٹی ڈی کے افسروں نے جو ہے پولیس مقابلے کے بعد خود سندھ کے صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن کے ذریعے ایک پریس کانفرنس کروائی، تاکہ جو ہے اس مقابلے میں حصہ لینے والے پولیس افسروں کو انعامات اور ان کی ترقی کا اعلان کیا جا سکے۔ لیکن اتنے بڑے کارنامے کے بعد کی جانے والی پریس کانفرنس میں خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کا پراسرار طور پر حاضر نہ ہونا یا غیر حاضر ہونا یا اتنی بڑی پریس کانفرنس کو نظر انداز کرنا نے جو ہے وہ بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پریس کانفرنس میں موجود تقریباً تمام کرائم رپورٹروں نے جو ہے یعنی کہ سوالات کر کے جو ہے جہاں سندھ کے صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن کو ہاڑے ہاتھوں لیا، وہیں پر انہوں نے جو ہے خود سی ٹی ڈی کے جو ایڈیشنل آئی جی ہیں عمران یعقوب مناس اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی ذوالفقار لاڑک کو بھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا کہ آپ کس کو کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں؟ یہ کوئی کارنامہ ہے؟ یہ تو پولیس کے لیے ڈوب کر مرنے کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے کہ دہشت گردوں کا ایک ٹولہ، ایک گروپ جو ہے وہ افغانستان سے یعنی کہ ہزاروں میل دور سے اٹھ کر آتے ہیں اور آپ کے گھر میں گھس کر جو ہے دہشت گردی کی واردات کرتے ہیں، اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ مارے جاتے ہیں، اور کچھ کو آپ جو ہے وہ 1 مہینے کی بعد جو ہے انہیں مقابلے میں مار دیتے ہیں، اور اس کو آپ اپنا کارنامہ سر انجام دیتے ہو۔ کارنامہ یہ نہیں ہے، کارنامہ تو وہ تھا جس طریقے سے جو ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو دہشت گردی کی واردات را کے ایجنٹوں نے کی تھی، تو وہاں آر آر ایف کے کمانڈوز نے جو ہے ان دہشت گردوں کو جو ہے یعنی اسٹاک ایکسچینج کے دفتر کے اندر گھسنے کی مہلت ہی نہیں دی، بلکہ وہاں گیٹ پر ہی جو ہے وہ ان کا کام تمام کر دیا اور چاروں کے چاروں دہشت گردوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیا۔ یہ کیسا دہشت گردی کا مقابلہ آپ نے کیا کہ آپ کے دہشت گرد جو افغانستان سے اٹھ کے آئے وہ کراچی پولیس آفس میں بلا کسی مزاحمت کے، کسی نے انہیں روکنے کی زحمت ہی نہیں کی، اور سب کے سب دہشت گرد اندر گھس گئے اور اوپر 4تھی فلور تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور اسے آپ اپنا کارنامہ ظاہر کرتے ہو؟ یہ تو پولیس کے لیے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے کہ وہ دہشت گرد اتنی آسانی کے ساتھ یعنی کہ اتنے بڑے کے پی او جو کراچی پولیس کے ایڈیشنل آئی جی کا آفس ہے اس کو ترنا والا سمجھ کر جو ہے وہ اس میں گھس گئے، اور اسے اب سی ٹی ڈی والے اپنا کارنامہ ظاہر کر کے انعام لینے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہیں تو شرم سے جو ہے اپنے سر جھکا دینے چاہیے۔ اس قسم کے جو ہے تابڑ توڑ حملے جو ہے صحافیوں کی جانب سے جو ہے اس پریس کانفرنس میں کیے تھے۔ اب سوال یہ کہ یہ موقع کس نے فراہم کیا؟ خود پولیس کے بڑے افسروں نے۔ کیوں آئی جی سندھ کیوں نہیں اس پریس کانفرنس میں گئے؟ انہوں نے اپنا کاندھا جو ہے آخر اپنی سی ٹی ڈی کو کیوں نہیں دیا کہ وہ ان کا کاندھا استعمال کر کے اسے اپنا کارنامہ ظاہر کر کے جو ہے سندھ حکومت سے انعام و کرام جو ہے وصول کرے، جو کہ ان کا حق ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا مقابلہ کر کے ان دہشت گردوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیا۔ اب یہاں پر میں کچھ نقطے ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا۔ 17 فروری کو یہ واردات ہوتی ہے دہشت گردی کی۔ اب 17 فروری جو ہے اس روز جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جن کا آفس ہے وہ اپنے آفس میں نہیں ہوتے ہیں، وہ چھٹی پر ہوتے ہیں۔ انہیں چھٹی بھی کسی اور نے نہیں، خود آئی جی سندھ نے دی ہوتی ہے۔ وہ کراچی میں نہیں ہوتے بلکہ اسلام آباد ہوتے ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا، اور اس دن جو ہے
3-4 चौकियां हैं खुद KPO की हिफाजत के लिए तामीर की गई है इन्हीं दहशत गर्दी के वाक़यात की वारदातों की रोकथाम के लिए। लेकिन इत्तिफाक कहो या प्लानिंग कहो या कुछ भी कहो, ये भी क्वेश्चन मार्क है कि उस रोज़ जो है वो चौकियां वीरान थी, खाली थी, वहाँ पर कोई एक भी सिपाही मौजूद नहीं था जो उनको रोक सके। वो जो मेन गेट पे थे मौजूद, उन्होंने भी कोई मुज़ाहमत नहीं की, बल्कि उनको वेलकम किया, सलाम किया उनको, और वो अंदर चले गए बिला किसी मुज़ाहमत की रुकावट के। ऊपर फ्लोर पर, एक फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऊपर चले गए, किसी ने उन्हें कहीं भी जगह नहीं रोका। अब सवाल अब ये भी पैदा होता है, अच्छा एक और बात मैं करूं कि इतना बड़ा वाकया, उसमें IG सिंह उस वक्त भी जो है यानी 17 फरवरी को भी जो है मौका वारदात पर नहीं आए थे, और न ही जो है उनके DIG साउथ जिनका ये इलाका है वो भी मौका वारदात पर नहीं आ सके। मौका वारदात पर आए भी तो वो जिनका कोई लेना देना इस वाक़े से नहीं था, यानी RRF के DIG नासिर आफ्ताब ने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर सबसे पहले वही KPO में घुसे जब दहशतगर्द जिंदा थे और फायरिंग कर रहे थे। उस वक्त तने तनहा अपने कमांडोज के साथ जो है वो नासिर आफ्ताब DIG RRF घुसे थे। उसके बाद फिर जो है काफ़ी देर बाद जो है मुक़द्दस हैदर ईस्ट जोन के DIG आए, और फिर इस तरीके से जो है सबसे बढ़कर जो है SSU के DIG डॉक्टर मकसूद अहमद भी जो है वो बाद में है, मकसूद मेमन जो है वो भी जो है मौका वारदात पर पहुंचे। लेकिन अफसोस के इरफान बिलोच को जो है वो जहमत नहीं हुई कि वो अंदर आते। उन्होंने बाहर जो है आयशा बावानी जो कॉलेज है वहाँ से बैठ कर ही वो नज़ारा करते रहे कि आखिर अंदर हो क्या है। धमाके सुनते रहे, फायरिंग की आवाज़ें भी सुनते रहे, लेकिन वो बाहर ही खड़े रहे। अंदर मजाले क्यों अंदर आते, बिल्कुल अपने कमांडोज के हसार में बाहर खड़े रहे। और आए भी उस वक्त जब उन्हें क्लियरेंस दे दी गई बम डिस्पोजल वालों ने कि भाई सारे के सारे मारे जा चुके हैं और तमाम जो बम थे उनको डिफ्यूज़ कर दिया था। उसके बाद जो है वो जब कोई ख़तरा टल गया तो फिर वो अंदर दाखिल, और वहाँ से उन्होंने फिर IG को अपनी रिपोर्ट भिजवाई कि एवरीथिंग इज़ ओके। ये है कराची पुलिस की बहादुरी, दलेरी, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। अब जो एक वीडियो आज जो है वो सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी है, कराची के एक बड़े पुराने मंजे हुए एक तजर्बाकार जो क्राइम रिपोर्टर है शाह इम्तियाज़ या इम्तियाज़ शाह जो है, उन्होंने जो है अपने वाल पर जो है वो वीडियो शेयर की। वीडियो ने भी बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए कि इसमें मास्टरमाइंड को दिखाया गया जो कि रेकी करते हुए जो है वो KPO के दफ्तर के बाहर गाड़ी खड़ी है और मोटरसाइकिल सवार को देख सकते हैं कि वो कैसे आता है। और वहाँ पर जिस हैरत की बात है कि ये कहाँ गया, वहाँ पर एक DSP के बंगले के करीब से वापस आया है। अब ये वीडियो जो है ये इंतहाई मानी खेज़ है। ये तो उसी रोज़ की वीडियो, लेकिन ये अब जो है उससे सोशल मीडिया की ज़ीनत बनाया गया है। अब ये भी, इस पर भी बहुत सारे सवालात खड़े हो गए। कोई यानी कि चंद दिनों पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था इसी CTD पर हमले से 7 मार्च को एक प्रोग्राम मैंने किया था कि CTD में जो है एक मीटिंग होती है एडिशनल IG CTD की सरबराही में इमरान याकूब मिन्हास के। उस मीटिंग में जो है खुद DIG जुल्फ़िकार लाड़िक भी होते। वहाँ जो है DSPs में आपस में तू तरह तलख कलामी हो जाती है और तलख कलामी के नतीजे में जो है फिर एडिशनल IG को मुदाखलत करनी पड़ती है और वो उस दूसरे DSP यानी फरीद अहमद को इंतहाई बुरे अल्फाज से याद करते हैं, जिस पर जो है तलख कलामी बढ़ जाती है और उठ के जो है अपने एडिशनल IG को भी खरी सुना देते हैं, जिसके नतीजे में जो है जब माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो उसके बाद जो है वो उसके नतीजे में ख़ुद DIG जुल्फ़िकार लाड़िक की हालत गैर हो जाती है। कहते हैं कि उन्हें, कोई कहता है कि दिल का दौरा पड़ा और कोई कहते हैं कि उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा। बहरहाल उन्हें जो है फौरी तौर पर जो है वो अमराज़ क़ल्ब के हॉस्पिटल में जो है पहुँचाया जाता है, जहाँ वो कहते हैं अभी भी ज़ेर इलाज है। अब ये वाक़या हुआ और उस वाक़े के 4 दिन बाद जो है फिर 5 दिन बाद जो है ये पुलिस मुकाबला हो जाता है नादरन बाईपास के पास। तो ये सब कुछ इतना जल्दी क्यों हुआ? लेकिन इसमें वो सवाल जो उस वक्त मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में सवाल एक पैदा हुआ था, मैंने नहीं बल्कि ये सवाल जो है खुद
آئی جی سندھ نے جو کمیٹی بنائی ہے ڈی آئی جی ذوالفقار لاڑک کی قیادت میں، سربراہی میں، جس کو ہیڈ کر، جس میں خود سی آئی اے کے ڈی آئی جی کریم خان بھی شامل ہے، اس کمیٹی میں بھی یہ سوال آیا کہ وہ کون تھا جس کا دہشت گردوں سے رابطہ تھا موبائل فون کے ذریعے. گرچہ میں پہلے بھی کہہ چکا کہ مجھے بھی اس کا علم ہے. اس کا علم خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو بھی ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ ڈی آئی جی ذوالفقار لاڑک کو بھی ہے. اب جب ان اتنے بڑے بڑے افسروں کو علم ہے اور وہ اس شخصیت کا، اس پولیس افسر کا ذکر نامعلوم وجوہات کی بنا پر جو ہے اپنی تفتیش میں بھی نہ لا سکے، تو پھر میں اس کا نام کیوں لوں اپنے پروگرام میں؟ اچھا، مجھے معلوم ہے ایک ڈی ایس پی جو ہے ان سے رابطے میں تھا، دہشت گردوں سے یا پھر سہولت کاروں سے. یہ جو ویڈیو آج نشر شیئر کی ہے خود شاہ امتیاز نے، اس ویڈیو نے بھی جو ہے وہ بہت سارے سوالات جو ہے کھڑے کر دیے کہ یہ جو حملہ تھا، یہ حملہ حقیقت ہے، فسانہ ہے یا فکشن ہے. اس ویڈیو نے بھی بہت سارے بانڈے جو ہے وہ پھوڑ دیے. لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ہے وہ اب اس کا ڈراپ سین ہو چکا ہے، اور ڈراپ سین بھی بڑی عجلت میں کیا، کیونکہ اس کے مشکوک ہونے کے شواہد جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو چکے تھے. لہذا اس کو جو ہے وائنڈ اپ کرنا ضروری تھا، اور عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ اسے فوراً وائنڈ اپ کیا، تاکہ جتنے سوالات اٹھ رہے ہیں اس سوالات کے اٹھنے کا سلسلہ ختم ہو جائے، معاملہ ہی کلوز ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ عجلت میں یا جو بھی ہے جلد بازی میں جو ہے یہ پولیس مقابلہ کر کے اس کے ماسٹر مائنڈ کو، اس کے ساتھی سمیت جو ہے وہ پولیس نے ہلاک کر دیا. یعنی کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، قصہ ہی انہوں نے ختم کر دیا. لیکن آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے جو ٹیم بنائی تھی اس کی تفتیش جاری ہے. بڑی خوفناک رپورٹ معلوم ہے کہ انہوں نے مرتب کی، لیکن میں پہلے کہہ چکا تھا کہ یہ رپورٹ بھی حمود رحمان کمیشن کی طرف سے جو ہے مرتب تو ہو جائے گی، لیکن اس کو پبلک کرنے کی ہمت جرت کسی میں نہیں ہوگی، کیونکہ بڑے لوگوں نے جو ہے اس دہشت گردی کے حملے کو جو ہے اپنی مہر اس پر ثبت کر دی کہ یہ ایک صحیح حملہ تھا. کے پی او کا جو حملہ تھا دہشت گردی کا، بالکل ٹھیک حملہ تھا. اور سونے پہ سہاگا جو ہے خود آصف علی زرداری سابق صدر پاکستان نے اس حملے میں حصہ لینے والے تمام پولیس والوں کو جو ہے 1 سٹپ پرموشن دینے کا شاہی فرمان بھی جاری کیا تھا سندھ پولیس کے آئی جی کو. لیکن افسوس کہ اس پر آئی جی سندھ عمل درآمد نہ کر سکے، جس کا میں پہلے کہہ چکا تھا کہ سپریم کورٹ کی واضح رولنگ موجود ہے کہ آپ کسی کو نقد انعام تو دے سکتے ہو، لیکن دوسروں کی حق تلفی کرتے ہوئے پرموشن نہیں دے سکتے. یہی وجہ ہے کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے آصف علی زرداری کے فرمان کو جو ہے وہ قدموں کی ٹھوکر بنا دیا اور اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا. اور اب جب اتنی بڑی پریس کانفرنس میں آئی جی غلام نبی میمن شامل نہیں ہوئے، اس نے بھی بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے، کیونکہ آئی جی کا روز اول سے ہی جو ہے اس پورے آپریشن پر، یہ جو پورا حملہ ہوا ہے دہشت گردوں کا کے پی او پر، اس پر ان کی اپنی ایک واضح پوزیشن ہے. وہ ایک الگ کھڑے ہیں، یعنی کہ وہ اس پورے حملے کو کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں. ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں، وہ کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں. چیف منسٹر سندھ انہیں کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں. ان کی نظروں میں فرق ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس واقعے کو جو ہے وہ حقیقت نہیں مان رہے، لیکن ان کی اپنی ایک پوزیشن ہے جو کہ انہوں نے ثابت کر دی ہے موقع واردات پر نہ جا کر اور اتنے بڑے پریس کانفرنس میں شرکت نہ کر کے. تو ایسے اقبال کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. کہتے ہیں آگ اور پانی جو ہے وہ نہیں مل سکتے، لیکن ایک تصویر اس وقت آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں، اسکرین پر ہے. یہ ناصر آفتاب ڈی آئی جی آر آر ایف اور آئی جی سندھ ایک ہی تصویر میں، ایک ہی ایونٹ میں. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. میں اس کو بڑی حیرت سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اور یہی حیرت زدہ تصویر میں آپ لوگوں کو بھی دکھا رہا ہوں. سب کو معلوم ہے کہ نادر مکسی والے اغوا اور قتل کا جو معاملہ تھا، جو جعلی پولیس مقابلہ تھا، اس میں جو ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور ناصر آفتاب جو ہے وہ الگ الگ ڈائریکشن پر تھے، اور جو خفگی اس میں پیدا ہو چکی ہے وہ اب تک برقرار ہے. اس خفگی کے نتیجے میں آئی جی سندھ کی کاوشوں سے ناصر آفتاب جو ہے
ویسٹ زون سے ان کی چھٹی کروائی جا چکی ہے۔ یہ تصویر کیا ہے؟ یہ RRF کا جو ہے وہ ایک اسپورٹس مین ہے، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دیکھیے کارنامہ ہے۔ یہ ہے RRF کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ RRF کے جو ہیں کمانڈر، یہ کھلاڑی ہیں، اور یہ گئے ہیں، کیا نام ہے ان کا، باکسر ہیں بلکہ، شہر آفریدی۔ ان کو جو ہے یہ انہوں نے عالمی باکسنگ چیمپئن شپ کے دوران جو ہے یہ تھائی لینڈ میں جو ہے کوئی وہاں مقابلہ ہوا تھا، اپنی بہترین اور عمدہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے والے اس RRF کے جو باکسر ہے شہر آفریدی کو جو ہے CC فرسٹ اور نقد انعام سے نوازتے ہوئے اپنی اور سندھ پولیس کے اندر شاباش اور مبارک دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سینٹرل پولیس آفس میں جو ہے ایک سادی سی تقریب رکھی تھی، جس میں جو ہے DIG RRF جو ہے ناصر آفتاب کے علاوہ SSP RRF علی رضا اور دیگر افسران بھی اس میں موجود تھے۔ ناظرین، سندھ پولیس کے افسران جہاں بھی جاتے ہیں، کہیں بھی ان کی پوسٹنگ ہو جائے، یعنی FIA میں اگر جائیں اور اگر اینٹی کرپشن میں چلے جائیں یا ڈپوٹیشن میں موٹر وے پہ چلے جائیں یا پھر ریلوے میں چلے جائیں، جہاں جاتے ہیں تو وہ اپنی کرپشن کی ایک تاریخ رقم کر جاتے ہیں، یعنی کہ اپنے نام کے ڈنکے بجا دیتے ہیں وہاں موجود دوسرے افسروں کو، اور ہر حال میں جو ہے وہ سبقت لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بلکہ انہیں کرپشن کے نت نئے طریقے بھی جو ہے وہاں انٹروڈیوس کروا جاتے ہیں۔ اب ہم ریلوے پولیس کی بات کرتے ہیں۔ کراچی ریلوے سے جو ہے ہمارے نمائندہ خصوصی دریا خان نے جو ہے ایک بڑی چونکا دینے والی رپورٹ بھجوائی ہے۔ وہاں اس وقت جو SSP ہیں کراچی ریلوے کے، وہ اتفاق سے شوکت کٹیان ہیں۔ شوکت کٹیان جو ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، یہاں پرنسپل بھی رہے ہیں، اور پرنسپل رہتے ہوئے انہوں نے جو ڈنکے بجائے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ شوکت کٹیان نے جو ہے ان کی ایک ٹیم ہے، اور بغیر ٹکٹ کا جو سفر ہوتا ہے یہی جو ہے ایک بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ ہے SP ریلوے کی، یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ سینکڑوں لوگ جو ہے وہ بغیر ٹکٹ سفر کرتے ہیں، اور ان سے جو ہے یعنی 10,000 کا ٹکٹ اگر ہے تو ان سے یہ 1,000 روپے لے کے یا 2,000 لے کے انہیں سفر کرواتے ہیں، اور اس کی عوض جو ہے وہ فی مسافر سے 2,000 3,000 جو بھی ہے ان سے یہ رشوت لیتے ہیں ان کے کانسٹیبل۔ تو یہ ایک اچھی خاصی آمدنی ہے، روز کی بنیاد پر جو ہے 10 15 20,000 روپے جو ہے وہ SSP کو ان کے کارندے جو ہے وہ پہنچاتے ہیں اس حرام کی کمائی سے، اور ریلوے کا جو محکمہ ہے انہیں جو ہے وہ اربوں کا نقصان جو ہے خود ان کے پولیس کے ذریعے پہنچتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کے جو اسپیشل اسکواڈ کے جو بندے تھے، سب انسپکٹر جاوید اقبال اور ہیڈ کانسٹیبل جو ہے شاہد، انہوں نے جو ہے وہ 4 پولیس والوں کو جو ہے جو کہ جن کی ٹرین میں ڈیوٹی تھی، کوٹری سے جو کراچی آنے ٹرین ان میں ان کی ڈیوٹی ہوتی، وہ وہاں پر یہ گورکھ دھندا کر رہے تھے۔ اس میں کانسٹیبل عبدالحفیظ ہے، کانسٹیبل امان اللہ ہے، کانسٹیبل پرویز اور کانسٹیبل محبوب۔ ان پر یہ الزام ہے کہ یہ جو ہے وہ پیسے لے کے جو ہے مسافروں کو جو ہے بغیر ٹکٹ کے کوٹری سے یہاں تک کراچی تک سفر کروایا کرتے تھے۔ اب ان 4 کو جو ہے سسپینڈ کر دیا گیا ہے یا لائے نظر کر دیا گیا، ان کو MY میں کلوز کر دیا گیا ہے، ایک طریقے سے یہ بھی ہیڈ کوارٹر ہے ان کا، وہاں ان کو کلوز کر دیا گیا ہے۔ اب ان 4 کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں درج کیا، حالانکہ ان کے خلاف تمام تر ایویڈنس جو ہے ان کی مووی تک بنائی ہے، ان کے اس سب انسپکٹر جو ہے وہ جاوید اقبال جگہ اور ہیڈ کانسٹیبل شاہد نے ویڈیو بنائی گئی ہے کرپشن کرتے ہوئے، اس ویڈیو کے باوجود آخر ان کے خلاف مقدمہ درج کیوں نہیں کیا گیا؟ اب کہا یہ جا رہا ہے، ریلوے پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ چونکہ اس میں جو مرکزی ملزم ہے وہ خود کوٹری تھانے کا جو SHO ہے طارق لغاری جو ہے اس کا مرکزی ملزم ہے، اور وہ جو ہے یہ 4 کے 4 پولیس والے ان کے کارندے ہیں اور ان کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کو جو ہے یہ پیسے دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے SHO کے کہنے پر سب کچھ کر رہے تھے، ان کو پیسے دیا کرتے تھے 10,000 روپے روز کے حساب سے۔ اب یہ جو طارق لغاری ہیں یہ ان کے گاؤں کے ہیں، کس کے، خود
SSP शौकत कटियान के, लिहाजा तारिक लगारी को बचाने के लिए कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा ना हो, वो सस्पेंड ना हो, उन्हें बचाने के लिए जो है फिर इन चारों कांस्टेबलों के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज किया गया, बल्कि इन्हें जो है फिर यहाँ भेज दिया गया है, MY में इनको क्लोज कर दिया गया है। अब शौकत कटियान साहब जो है, इन्होंने जो है वो हेड मेहरों का इम्तिहान लिया कि मैं इम्तिहान लेके मैं मेरिट पर जो है आपको लगाऊंगा, लेकिन इम्तिहान का अभी रिज़ल्ट इन्होंने आउट नहीं किया और वहाँ पर जो है तनवीर नियाजी को इन्होंने लांडी का और ग़ुलाम असगर को जो है सिटी थाने का हेड मोहर लगा दिया। कहने वाले ये कहते हैं कि इनसे मुबैना तौर पर जो है कोई 2 से 3 लाख रुपए की जो है वजीफ़ा वसूल किया गया है, उसी वजह से जो है वो उन्हें जो है बग़ैर इम्तिहान के रिज़ल्ट के उन्हें वहाँ का हेड मोहर लगा दिया गया है। अब एक इत्तला ये भी है कि स्पेशल ब्रांच ने जो है एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट जो है वो SP रेलवे जो है कराची डिवीज़न शौकत कटियान के ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट भिजवाई है बमा शवाहिद के कि ये SSP जिस रोज़ से यहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई है, ये करप्शन में पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक डूबा हुआ है। ये तहरीरी रिपोर्ट जो है स्पेशल ब्रांच ने IG रेलवे जो है सरदार को भिजवाई है, यानी कि इनको भिजवाई है IG रेलवे को। अब भिजवा तो दी है उसको, लेकिन उस रिपोर्ट पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि IG ने जो है स्पेशल ब्रांच के उन अफसरों से कह दिया है कि भाई आप जो है इनके साथ गुजारा करें। ये अफसर जैसा भी है इनके साथ जो है राव सरदार जो IG हैं उन्होंने कह दिया भी कि आप इनके साथ जो है गुजारा करें, इनके खिलाफ मज़ीद कोई रिपोर्ट जो है वो भिजवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस SP को जो है बहुत बड़े लोगों की जो है वो हिमायत हासिल है और मैं इसके ख़िलाफ़ सबूतों के बावजूद कार्रवाई नहीं कर सकता। कहने वाले ये कहते हैं कि इनकी पोस्टिंग करवाने में जो है सिंध पुलिस के गार्ड फादर का हाथ है, गार्ड फादर की वजह से इनकी पोस्टिंग हुई है। यही वजह है कि IG रेलवे राव सरदार भी उनके खिलाफ अपनी ही स्पेशल ब्रांच की आई हुई रिपोर्ट पर कार्रवाई वो नहीं कर सकते, बेबस नज़र आते हैं और वो इस वक्त जो है वो बिला किसी खौफ व ख़तर की जो है वो शौकत कटियान SSP रेलवे अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। ये कहना है खुद रेलवे पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। रेलवे से मुतालिक और बहुत सारी ख़बरें इस वक्त जो है मेरे टेबल पर पड़ी हुई हैं, लेकिन वो उसकी तस्दीक के बाद जो है दरिया खान ने तो रिपोर्ट भिजवा दी, लेकिन मैं उसकी दूसरे ज़राए से भी उसकी तस्दीक करने के बाद फिर मैं उसे अपने प्रोग्राम की जीनत बनाऊंगा। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।